سب سے پہلے میں نیر بخاری صاحب کے پاس جاتی ہوں، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بہت اہم عہدہ ہے پارٹی کے اندر، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نیر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو سر یہ بتائیے کہ اب ایسے نہیں لگتا ایک دفعہ پھر ڈیڈ لاک سا ہو گیا ہے، کیونکہ صدر مملکت کی طرف سے کوئی تاریخ تاحال نہیں آئی اور چیف الیکشن کمشنر لوٹ آئے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آ جائے، لیکن اگر صدر تاریخ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ اوبیسلی دیکھ رہے ہیں کہ میٹر سب جوڈس ابھی بھی کورٹ پہ ہے جی۔ آج ایک پروپوز ڈیٹ تھی جو الیکشن کمیشن نے دی، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بلکہ بینچ نے یہ کہا کہ اس کی کنسلٹیشن آپ مشاورت کر کے ایک کنسنسس کے ذریعے آپ ہمیں انٹیمیٹ کریں کل آ کے، اور وہ ڈاکومنٹ ہے وہ تمام پارٹیز جو اس نیگوسیشن میں ہیں ان کا دستخط شدہ ہونا چاہیے۔ یہ اچھی بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے ایک پروپوز کیا، پہلے انہوں نے جنوری کا لاسٹ ویک کہا تھا اور پھر ابھی الٹیمیٹلی وہ فیبری میں چلے گئے، تو یہ بات تھی کہ کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی تھی کہ الیکشن شیڈول دیا جائے، الیکشن ڈیٹ دی جائے، تو بہرحال الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا سکا، لیکن اب اس نے آمادگی ظاہر کی، تو الیکشن ہو جانے چاہیے کہ ملک کے مسائل کا حل بھی الیکشنز میں ہے کہ جو نئی منتخب حکومت آئی وہ ملک کو کرائسس سے نکالنے کی پوزیشن میں آئے گی، کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس تو ایسا مینڈیٹ بالکل۔ لیکن بخاری صاحب آج سیکنڈلی اگر آپ نے یہ کہا کہ اس میں ابھی لیٹ می کمپلیٹ، اس میں یہ بات کہ ایک بالکل الیکشن ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ ضرور کی گئی جو پریویس گورنمنٹ نے کی، وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس کی ڈیٹ کے حوالے سے، لیکن ایک پروویژن آرٹیکل 48 میں بھی موجود ہے جی، اور جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں وہ اوور رائڈ کرتی ہیں تمام سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے۔ درست بات ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم لا ہے، اور وہ آبزرویشن بھی بینچ سے بھی آئی کہ آرٹیکل 48 کے تحت، لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے بھی اس آرٹیکل کو انووک نہیں کیا۔ اگر وہ آرٹیکل میں سمجھتے ہیں کہ اختیار ان کا تھا تو ایک پرپوزڈ ڈیٹ دے گی، مشاورت کے لیے بلایا، اور پھر اس وقت چیف الیکشن کمیشنر مشاورت کے لیے نہیں گئے، تو یہ کنٹروورسی بڑھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور سیکنڈلی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑھنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوا اس کو رہنے دیں اور جو وے فارورڈ ہے اس پہ ہم چلنا چاہیے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے اور ایک کنسنسس۔ اچھا، میں آپ کی بات یہ سمجھی ہوں کہ صدر صاحب کی ذمہ داری، سر انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کی جب توڑی گئی تھی 2 صوبائی اسمبلیاں، اس کی تاریخ انہوں نے دی تھی 14 مئی، اور اس کے بعد وہ ابھی بھی دینا چاہتے تو دے سکتے تھے، ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں اچھا، نہیں، وہ صوبائی اسمبلیوں کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے، ٹھیک، صوبائی اسمبلیوں کا اختیار تو گورنر کے پاس ہے، ٹھیک ٹھیک، وہ تو ان کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ابھی اگر یہ مشاورت کر کے دیکھ لیں کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں سینٹری شوڈ پریویل، ابھی ملک جن مسائل سے پھنسا ہوا ہے یا جن مسائل سے دوچار ہے جی، اس کو نکالنے کے لیے سب کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری نبھانی بھی چاہیے، چاہے وہ پریزیڈنٹ آفس ہو، بھائی صاحب اگر نہیں آتی تاریخ، اگر نہیں آتی صدر صاحب کی طرف سے تاریخ تو کیا ہوگا؟ پھر اس پہ میرا خیال ہے کوئی اپنی سپریم کورٹ اپنی آبزرویشن ضرور دے گی، تو توہین عدالت کے تو وہ مرتکب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ تو استثناء ہے، ان کو نہیں، ان کو ڈائریکشن تو دی نہیں ہے نا سپریم کورٹ نے کہ آپ تاریخ دیں، جی، انہوں نے ڈائریکشن تو ای سی پی کو دی کہ آپ مشاورت کریں، تو پھر کس پہ کون ذمہ دار ہوا؟ کیسے ڈائریکشن دے سکتی ہے ان کو؟ جی، تو پھر کون ذمہ دار ہوا آئین اور قانون کی روح سے؟ دیکھیں اگر دیکھیں وہ بہت سارے لوگ جو بات کرتے ہیں آرٹیکل 6 کی، آرٹیکل 6 اتنا ایزیلی کسی پہ نہیں سر، ظاہر ہے وہ تو جن پہ لگنا چاہیے ان پہ نہیں لگتا، تو وہ تو ان پہ نہیں لگتا جن پہ لگنا چاہیے، لیکن ہے کہ آبویسلی پریزیڈنٹ آفس جو ہے امپورٹنٹ آفس ہے، ایک ذمہ دار آدمی کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اس کی آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ٹھیک، اگر وہ آئینی ذمہ داری نہیں پوری کرتے تو ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جب اسمبلیاں انہوں نے ڈیزالو کی تھی اس پرائم منسٹر کے کہنے پہ کہ جس کے خلاف نو کانفیڈنس
اسمبلی میں موجود تھا تو اس وقت بھی انہوں نے غیر آئینی کام کیا تھا. ٹھیک. اچھا اب سر پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں تھوڑا سا. آج انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ڈی لیمیٹیشن کی بات کی, سب کچھ مردم شماری کی بات کی, وہ ہر فیصلے میں شریک رہے, تو آپ کے اوپر بھی التوا کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی باقیوں کے اوپر ہے؟ نہیں, ہم پہ ذمہ داری قطعاً نہیں ہے. پہلی ذمہ داری تو ان پہ ہے کہ جو پروویژنل سینسس تھا 2017 کا, آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے آپ کو 2018 کے الیکشن کروانے پڑے, اور اس کے بعد پھر ذمہ داری تھی اس گورنمنٹ کی کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کر کے تو وہ سینسس جو ہے اپروو کرتے اور آفیشلی پبلش کرتے. وہ 4.25 سال کیوں سوئے رہے؟ پہلی ذمہ داری تو ان کی بھی بنتی تھی. اچھا. سیکنڈلی ایک بڑی بیلیٹڈ سٹیج پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلائی, اور یہ 4 اگست کو پروبیبلی مجھے جو ڈیٹ پڑتی ہے, جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ وقفہ کتنا ہے اسمبلی کی ریزولوشن کا اور 4 اگست کا, 5 ڈیز کا ڈفرنس ہے. ٹھیک. اور ہمارا موقف یہ تھا کہ آرٹیکل 51 ضرور کہتا ہے کہ آفیشلی لاسٹ پبلش سینسس ہے, اس کی بنیاد پہ سیٹس ہوں گی, لیکن وہ نمبر آف سیٹس تو نہیں بتاتا. یہ نہیں کہتا کہ اتنی ہوگی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے بیسس آف پاپولیشن ہوگی. بنیادی بات آرٹیکل 51 میں ہی نمبر آف سیٹس دیا ہوا ہے, 266 ہے, وہ تبدیلی اس میں نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. 266 سے ایسا ہی ہے. جی 266 سے 267 نہیں ہو سکتی, 65 نہیں ہو سکتی جب تک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ کریں. اور ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 2/3 میجورٹی تھی نہیں اس وقت کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی, اور پھر ود ان اے ویک ٹائم آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. تو ہمیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ود ان 90 ڈیز الیکشن ہوں گے, اور ہم نے کہا کہ الیکشن ہوں گے تو اٹس گڈ انف, کیونکہ پچھلے سینسس پہ کوشچن مارک تھا. ٹھیک. تو وہ جو آبزرویشنز تھیں, جو ریزرویشنز تھیں, وہ ختم کر کے ہم آگے وے فارورڈ ڈھونڈ کے آگے چلنا چاہتے تھے کہ انتخابات ہوں. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ذمہ دار نہیں ہے. تو پی ٹی آئی اور آپ ایک ہی صفحے پہ ہے سر, آپ اور پی ٹی آئی اب اس ایک ہی صفحے پہ ہے, یہ آگے بڑھ سکتا ہے یہ صفحہ؟ نہیں, ہمارا ایک اپنا موقف ہے, پی ٹی آئی کا ایک اپنا موقف ہے, ہم ایک صفحے پہ تو نہیں. ہمارا ایک وہ موقف ہے جو آئین کے مطابق ہے, جو قانون کے مطابق ہے. باقی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل ڈائلاگ کرتی رہی ہے, لیکن ہم ان لوگوں سے تو ڈائلاگ نہیں کر سکتے جو ریاست دشمنی کریں. ہم تو ہر اس محب وطن سے بات کرنے کو تیار ہیں.